ہماری زندگی میں بغیر قربانی کے، بغیر جدوجہد کے، بغیر محنتوں کے کیسا آئے گا؟ معمولی لوہے کی سائیکل بھی سیکھے بغیر آدمی چلا نہیں سکتا۔ زندگی کے گاڑی کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا بغیر سیکھے کیسے آئے گا؟ ماں اپنے بیٹی کو، ساس اپنے بہو کو روٹی پکانا سکھاتی ہے، بیٹے اتنا پانی ڈالنا اور اتنی آٹا ڈالنا اور ایسی آٹے کی مالش کرنا اور ایسی روٹی بیلنا۔ تو بغیر سیکھے روٹی پکانا نہیں آتی، اور بغیر سیکھے کوئی روٹی پکائے گی تو بھارت کا نقشہ بنا دے گی، آدھی کچی آدھی کوڑھیلی اور آدھی جلے والی، پیٹ میں جانے کے بعد ساری پریشانی۔ تو بغیر سیکھے روٹی پکانا نہیں آتی، بغیر سیکھے سینہ پرونا نہیں آتا، اور بغیر سیکھے ننا کھرپنا بھی نہیں آتا۔ سچی بولو، جس دین کو بھائی دوست، دین پر دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے رکھی ہے، اور جس دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا ہے، وہ دین ہماری زندگی میں بغیر قربانی کے کیسے آئے گا؟ وہ دین زندگی میں کیسا باقی رہے گا؟ اس لیے میرے دوست بزرگوں، امت کے اندر ہجرت و نصرت باقی رہے گی، امت کی زندگی میں دین باقی رہے گا، اور امت کے اندر سے ہجرت و نصرت ختم ہوگی، دین ختم ہوگا، تو اللہ پاک دوست قیامت کو لے کر آئیں گے۔ تو ہماری بقا اور بھائی ہماری کامیابی دین اور دین کے محنت کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ کہ امت دین اور دین کی محنت کرے گی، امت دین اور دین کی محنت کرے گی، اللہ امت کو 4 انعام دیں گے۔ ایک تو اللہ پاک ان کے دعاؤں کو قبول کریں گے، دوسرا انعام اللہ کے دربار میں ان کا سوال پورا ہوگا، تیسری بات یہ ہے دشمنوں کے خلاف امت اللہ سے دعا مانگے گی، اللہ دشمنوں کے خلاف امت کی مدد کریں گے، اور قرآن کے برکتوں سے امت کو مال و مال کریں گے۔ کہا امت دین اور دین کی محنت کرنا چھوڑ دے گی، کہا 4 چیزیں امت کے اوپر مسلط ہوگی، اللہ ان کے دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، اللہ کے دربار میں ان کا سوال پورا نہیں کیا جائے گا، اور دشمنوں کے خلاف اللہ پاک مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے، اور قرآن کے برکتوں سے مسلمان محروم رہیں گے۔ قرآن کا وعدہ عزت کا ہے، عزت صحابہ کو ملی، قرآن کا وعدہ بلندی کا ہے، بلندی صحابہ کو ملی، قرآن کا وعدہ خلافت کا ہے، خلافت صحابہ کو ملی، قرآن کا وعدہ روزی کا ہے، روزی صحابہ کو ملی۔ کیسی ملی؟ رات دن تقسیم کرتے تھے، پھر مال میں کمی نہیں آتی تھی، اللہ نے برکتوں کے دہانے کھول دیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے، 1 روپیہ جیب میں نہیں تھا، کرتا پیجامہ آنگ پہ تھا، ماں باپ سے، خاندان سے، بھی بچوں سے کٹ گئے، الگ تھلگ ہو گئے، اور مکہ چھوڑ کے مدینے کو گئے۔ مدینی صحابہ نے کہا ہمارا آدھا کھیت لے لو، اور ہمارا آدھا گھر لے لو۔ کہنے لگے تمہارا کھیت تم کو مبارک، تمہارا گھر تم کو مبارک، میرے کو بازار کا راستہ بتاؤ۔ بازار میں گئے، کیوٹی مال لیے، اس کو بیچے، اور نفع کے اندر تھوڑی بہت کوئی چیز بچی، دعوت کے کام میں لگے رہے، لوگوں کو لگاتے رہے، دین اور دین کی محنت میں لگے رہے، لوگوں کو لگاتے رہے، دعوت کے کام کے برکت سے اللہ نے کتنا مال دیا۔ یہ کوئی ٹی وی کا سیریل نہیں، اور یہ کوئی واٹس اپ کی بات نہیں، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے جیسا بیان کیا جا رہا ہے۔ دین ایمان کے بات کو یقین کے ساتھ سنیں گے، ایمان یقین بڑھے گا، اور دین ایمان کے بات کو آدمی شک کے ساتھ سنے گا، نفاق بڑھے گا۔ ولی ابراہیم صاحب نظام الدین بولتے تھے کہ 2 اور 2 4 ہونے میں کوئی شک نہیں، ہمارے نبی نے جو بات کہی وہ بات پورا ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جو شک کرے گا وہ تو بھائی مسلمان نہیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، لیمبو کے ساتھ کھٹاس یقینی ہے۔ بولے ہمارے سون پیٹ کے اندر ایک کھیت والے نے جھاڑا لگایا لیمبو کے، میٹھے گار ہے، لوگ کیا میٹھے کے بیچ لیمبو ہوتے ہیں، لیمبو بولتے برابر دھیان میں بات آتی ہے کہ لیمبو کھٹا رہتا ہے، کیسا رہتا بولو؟ ہاں، لیمبو بولتے برابر دل دماغ کے اندر بات آ جاتی ہے، لیمبو کھٹا ہوتا ہے۔ لیمبو کے ساتھ کھٹاس یقینی ہے، شہد کے ساتھ مٹھاس یقینی ہے، اور دودھ کے ساتھ بولو سفیدی یقین ہے۔ بولے فلاں پٹیل نے بھینس لے کر آیا، کالا بھوت دودھ دے رہی، ایسا ہوتا کیا بولو؟
ہاں دودھ بولتے برابر سنتے برابر دھیان میں آتا ہے کہ دودھ سفید ہوتا ہے۔ میرے دوستوں کو جس عمل پر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس عمل کے ساتھ اللہ کا وعدہ یقینی ہے۔ تو ہاں اللہ نے دین ایمان کے برکت سے اتنا مال دیا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ نے اس کام کے برکت سے کتنا مال دیا؟ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے سکے۔ علم حضرات کہتے ہیں اس زمانے کے 1 لاکھ دینار تو آج کے زمانے میں 40 کروڑ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار۔ یہ بھارت کے موجودہ حکومت کے پاس بھی نہیں ہوگا اتنا مال۔ ایک صحابی کے پاس کتنا بولو؟ ہاں، اور 10,000 بکریاں، 1,000 گھوڑے، اپنے ہندوستان کا نہیں حلال کیا، عربستان کا، کیسا اپنے گھوڑے کا پیٹ تو اس کی مانڈی سے، اور 1,000 اونٹ، اور 1,000 سونے کی اینٹاں، اور کاٹتے کاٹتے آریا ٹوٹ گئی تھی، اور جوانوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، کاٹنے کا بھسا، سونے کی اینٹوں کو کاٹنے کا بھسا چرا زمین پر گر گیا، 700 فقیر لوگوں لے کے چلے گئے، ان پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ بے شمار مکانات، بے شمار زمینیں اللہ نے دی، دنیا سے جانے لگے تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا رونے کے لیے کیا ہوا؟ کہنے لگے مال شرافت کی چیز ہوتی، یہ مال عزت کی چیز ہوتی، وہ نبی کو ملتی، وہ نبی جس دن دنیا سے چلے گئے اس دن میں نبی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا، تو صحابہ کے پاس مال آتا صحابہ گھبراتے تھے، اور اپنے پاس سے گھسرنے کے بعد اب گھبراتے، الٹا معاملہ۔ آج یہ برکتیں کہاں ہیں؟ کا ویسیا زندگی کہاں ہے؟ ہم چاہتے وہ برکتیں ہمارے ساتھ ہو، اللہ چاہتے ویسی تمہاری زندگی ہو۔ اللہ کی قسم آج بھی وہی ہوگا جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے۔ شرط یہ ہے ہم اس راستے پر چلے جس راستے پر صحابہ چلے، اور صحابہ کے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ نے آپ کو اور ہم کو یہ دعوت کا کام دیا ہے۔ اس کام میں لگے رہنا، لوگوں کو لگاتے رہنا، اس کام کی عظمت بھی اللہ سے مانگنا۔ اپنے موجودہ حافظ صاحب کیا بولتے ہیں؟ دعوت کا کام کر کے ڈرنا، ڈر کے کرنا، رو کے مانگنا۔ مولانا صاحب پالپور رحمۃ اللہ علیہ کا آخری اجتماع تھا اپنے مہاراشٹر کا، پونے کا، سمجھے؟ کہنے لگے بھائی دعوت کے کام کے اندر میرے 36 سال لگے۔ کتنے؟ 36 4 میں نہیں، 36 سال لگے۔ اللہ نے اس کام کے برکت سے میرے کو 81 ملکوں کا سفر کرایا۔ کتنے؟ اور ایک ملکوں کو کئی مرتبہ گیا، میں نے اس کو ایک ہی مرتبہ گنا، اور اللہ نے اس کام کے برکت سے میرے کو اللہ نے 20 حج کروایا۔ کتنے؟ مولانا عبید اللہ صاحب کو ہم نے دیکھیں کمر کے نیچے اب اپائش تھے، کہنے لگے مرنے سے پہلے بچوں کو بلایا، کہا بچوں میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی 1-2 ایکڑ کھیت نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، دعوت کے کام کے میرے اندر 62 سال لگے۔ کتنے؟ ہاں 6 پہ 2 62 سال لگے ہیں۔ اس کام کے برکت سے اللہ نے میرے کو 34 حج کروایا ہے۔ اور حضرت جی انعام الحضرت صاحب ہمارے بڑے حضرت جی جس سال انتقال ہوا 35واں حج تھا، اور ہمارے معین صاحب مہاراشٹر کے ذمہ دار بھائی دوستوں امام آدمی اس زمانے میں تنخواہ کتنی؟ 2,500 تو 3,000، اللہ نے 22 حج کروایا۔ کتنے بولو؟ اور کئی ملکوں کا اللہ نے سفر کرایا، اور مغلوں نے اپنے بھارت کے اوپر، اکھنڈ بھارت پر، مہا بھارت بولتے، بنگلہ دیش، پاکستان اور اپنا پورا انڈیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مہا بھارت۔ مہا بھارت کے اوپر مغلوں کی حکومت 650 سال تھی۔ ایک کو بھی حج نصیب نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس بحث کے اندر آپ کو نہیں پڑھنے کا۔ اللہ نے دعوت کے کام کے اندر دنیا کی بھی کامیابی رکھی، اور بولو آخرت کی بھی کامیابی رکھی۔ اس لیے حج کرنے سے پہلے حاجی 5 صفات کو سیکھ کر جائے، اس کی بھی زندگی بدلے گی، اور بھائی ہزاروں انسانوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ اس کی زندگی بدلے گی۔ 5 صفات کو سیکھ کر جائے، ایمانیات کو سیکھ کر جانا، عبادات کو سیکھ کر جانا، معاملات کو سیکھ کر جانا، معاشرت کو سیکھ کر جانا، اخلاق کو سیکھ کر جانا۔ آج زندگیاں کیوں نہیں بدلی؟ یہ صفات کو ہم سیکھ کر نہ جانے کی وجہ سے۔ ہمارے معین صاحب مہاراشٹر کے ذمہ دار بولتے تھے حاجی کیسا ہو؟ اللہ کے نبی نے 23 سال تک سمجھایا، اور حج کرنے کا طریقہ تو چلتے چلتے بتایا۔ کیا مطلب؟ تو ہاں چلتے چلتے بتایا ہے۔ اور ادھر سے آتے ہو 4 صفات کو زندگی میں لے کر آنا، بیت اللہ سے اللہ کے ذات کا یقین لے کر آنا، مینا سے قربانی کا جذبہ لے کر آنا،
اور عرفات سے دین اور دین کے محنت کا جذبہ لے کر آنا، اور مدینہ پاک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت لے کر آنا۔ کام کی باتیں دھیان سے سنو، بڑوں کی باتیں ہیں، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اہل علم نے کہا اور 4 باتیں لے کر آئے، کتنے؟ آدم علیہ السلام کے جیسا رونا لے کر آئے، ندامت لے کر آئے، اور ایوب علیہ السلام کے جیسا صبر لے کر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے جیسی قربانی لے کر آئے۔ جچہ کو اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے گئے، کم سے کم ہم گھر میں چھوڑ کے تو جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اخلاق لے کر آئے۔ دیکھو 6 سال حدیبیہ کے یعنی مدینہ پاک کے، اور 13 سال مکے کے، 13 سال مکے کے، 19 سال کے اندر آپس میں میل جول نہیں تھا، ملاقاتیں نہیں تھی، ایک دوسرے کو مانوس کرنا نہیں تھا، ایک دوسرے پہ آستینہ چڑھانا تھا۔ میرے دوستوں کو 19 سال کے اندر دین اور دین کے محنت سے 1,500 لوگوں نے ایمان کو قبول کیے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپس میں میل جول چالو ہو گیا اور ملاقاتیں چالو ہو گئی، ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کا اکرام کرنا، ایک دوسرے کے بھائی پروگرام میں جانا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ چالو ہوا، اور میرے دوست کو 10 سال تک جنگ بندی کے اوپر پابندی لگ گئی، بہت سارے شرائط ہوئی اس کے اندر، اور مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد ایک صحابی نے للکار کر کہا آج تو بدلے کا دن ہے۔ سمجھے؟ کہا یہ مکے کے کافروں نے، مشرکین نے ہمارے بچوں کو یتیم کرایا ہے، ہمارے عورتوں کا سہاگ اجاڑا ہے، ہم کو مکہ چھوڑ کے مدینے کو جانا پڑا، آج تو ہم بدلہ لیں گے، قربان جائے ہمارے نبی پر۔ ہمارے نبی نے فرمایا آج بدلے کا دن نہیں، آج تو معافی کا دن ہے۔ قیامت تک کوئی آدمی مثال پیش نہیں کر سکتا میرے دوست بزرگوں، سمجھے؟ اللہ کے نبی نے 21 سال کے دشمنوں کو اور 21 سال کی دشمنی کو 2 سیکنڈ کے اندر معاف کر دیے۔ اپنے نبی نے اپنے جان کے خون کے پیاسوں کو، بھائی دوستوں کو معاف کر دیے۔ صحابہ پر مکے کی زمین تنگ کرنے والے درندوں کو اپنے نبی نے معاف کر دیے۔ بلال اور خبیب پر ظلم ڈھانے والے ظالموں کو اپنے نبی نے معاف کر دیے، اور سمیہ اور یاسر کو شہید کرنے والے لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیے۔ حمزہ کے قاتل، کلیجہ چبانے والی ہندا اور وحشی کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیے۔ اس اخلاق کو دیکھ کر 2 سال کے اندر 10,000 لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اور 10,000 مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاک زندگی کو دیکھ کر سن 9 ہجری کے اندر تبوک کا سفر ہوا، 30,000 لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اور 30,000 مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاک زندگی کو دیکھ کر سن 10 ہجری کے اندر 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایمان کو قبول کیا۔ آخری حاج کے وقت اللہ کے نبی دعوت کا کام آپ کے اور ہمارے حوالے کر گئے، پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے دعوت کے کام کے اندر 4 لائن کی قربانی ہے۔ نماز کے طرح دعوت کے کام کے اندر آپ نے جان کو لگانا پڑے گا۔ ایسا 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز کے اندر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھرنے تک ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے، اسی طرح چلے 4 مہینے کے اندر بھی ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے۔ تو نماز کے طرح دعوت کے کام کے اندر اپنے جان کو لگانا پڑے گا، روزوں کے طرح اپنے جذبات اور خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ روزے کے حالت کے اندر جائز چیز بھی ناجائز بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے طرح دعوت کے کام کے اندر اپنے مال کو لگانا پڑے گا۔ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے مسلمان اپنے مال، اپنے پورے مال کی پوری زکوٰۃ نکالے گا، مال کے برکتوں کو برداشت نہیں کرے گا، اور حج کے طرح اپنے ملک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے ملک علاقے میں جانا پڑے گا۔ اسلام کے 4 ارکان کے اندر جو الگ الگ روحانیت ہے، وہ روحانیت اللہ پاک نے دعوت کے کام کے اندر چھپا کے رکھی ہے۔ اس لیے شفیع مفتی صاحب نے معارف القرآن میں لکھے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے وقت عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے۔ خدا کے نبی نے اپنے پاک زبان سے فرمایا خبردار جو حاضرین ہیں اب وہ غائبین تک اس دین کو پہنچاتے رہے۔ مفتی صاحب نے لکھے غائبین کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں،
اس وقت دنیا کے اندر موجود تھے مگر 1.25 کے مجمع میں نہیں تھے، اور غائبین کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں جو پیدا نہیں ہوئے، یعنی آپ اور ہم رہتی دنیا تک ہر پیدا ہونے والا اس غائبین کے اندر شمار ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصیحت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو۔ یہ دعوت تبلیغ کی حدیث کتنی مضبوط ہوگی، اس حدیث کے راوی 1.25 صحابہ ہیں۔ اللہ آپ کو، ہم کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے بہو بیٹیوں کو، سارے دنیا کی ایمان والے مرد اور عورتوں کو اس کام کو اپنا کام سمجھ کر موت تک کرنے کی نیک توفیق نصیب فرمائے۔ تو 1.25 صحابہ نے دین اور دین کے محنت کو تابعین تک لے جا کے پہنچا دیے، تابعین نے دین اور دین کے محنت کو تبع تابعین تک لے جا کے پہنچا دیے، تبع تابعین نے دین اور دین کے محنت کو اولیاء عظام تک لے جا کے پہنچا دیے، اور اولیاء عظام نے دین اور دین کے محنت کو آپ تک، ہم تک لا کر پہنچا دیے۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں تک دین ایمان کو پہنچانا آپ کس کی ذمہ داری ہے بولو؟ آپ کی اور ہماری ہے۔ بتاؤ میرے دوست لوگوں، اس کے لیے ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ۔